سلطان الہند حضرت خواجہ سید معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان میں سلسلہ چشتیہ کے مشہور بزرگ ہیں۔ آپ قطب الدین بختیار کاکی اور بابا فرید الدین گنج شکر جیسے عظیم الشان پیران طریقت کے مرشد ہیں۔ غریبوں کی بندہ پروری کرنے کے عوض عوام نے آپ کو غریب نواز کا لقب دیا، جو آج بھی عوام کے زبان پر جاری ہے۔ آپ کی ولادت 14 رجب المرجب 537 ہجری بمطابق 1142 عیسوی بروز پیر جنوبی ایران کے علاقے سیستان کے نزدیک سنجر نامی گاؤں کے ایک امیر گھرانے میں ہوئی۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے بچپن کے نام حسن ہے۔ آپ نسلی اعتبار سے نجیف الطرفین صحیح النسب سید ہیں۔ آپ کے والد کا نام حضرت سید غیاث الدین اور آپ کے والدہ کا نام حضرت بی بی ماہی نور ہے۔ آپ کے والد گرامی حضرت سید غیاث الدین رحمۃ اللہ علیہ امیر، تاجر اور با اثر انسان تھے۔ آپ کے والد مالدار ہونے کے ساتھ ساتھ عالم، ایک عابد اور زاہد شخص تھے۔ آپ کے والد کا سلسلہ نسب حضرت سیدنا امام حسین اور ماں کا سلسلہ نسب سیدنا حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہما سے جا ملتا ہے۔ آپ کے والد کا سلسلہ نسب کچھ یوں ہے: حضرت خواجہ معین الدین بن سید غیاث الدین بن کمال الدین بن احمد حسین بن نجم الدین طاہر بن عبد العزیز بن ابراہیم بن امام علی رضا بن موسیٰ کاظم بن امام جعفر صادق بن محمد باقر بن امام زین العابدین بن سیدنا امام حسین بن سیدنا حضرت علی رضی اللہ علیہم اجمعین۔ والدہ کی طرف سلسلہ نسب کچھ یوں ہے: بی بی ماہی نور بنت سید داؤد بن سید عبداللہ حنبلی بن سید یحییٰ زاہد بن سید محمد روحی بن سید داؤد بن سید موسیٰ ثانی بن سید عبداللہ ثانی بن سید موسیٰ اخون بن سید عبداللہ بن سید حسن مثنی بن سیدنا امام حسن بن سیدنا حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ آپ نے ابتدائی تعلیم اپنے والد کے پاس حاصل کی۔ پھر جب آپ کی عمر شریف 15 سال کو پہنچی تو آپ کے والد کا سایہ سر سے گزر گیا اور آپ کے والد کا مزار بغداد شریف میں ہے۔ جب آپ کے والد کا سایہ سر سے گزر گیا، ایسے لمحات میں آپ کے والدہ ماجدہ نے بڑی استقامت کا ثبوت دیا اور بڑے حوصلے کے ساتھ سمجھایا اور کہا: فرزند ارجمند، زندگی کے سفر میں مسافر کو تنہائی کی عظمتوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ تم اگر ابھی سے اپنی تکلیفوں کا ماتم کر بیٹھنے لگے تو زندگی کے دشوار راستوں کا مقابلہ کیسے کرو گے؟ والد کے انتقال کے بعد حضور سیدنا غریب نواز رحمت اللہ علیہ کو وراثت میں آپ کو ایک باغ اور ایک پنچکی ملی۔ پھر آپ نے اس کو ذریعہ معاش بنایا۔ آپ خود ہی باغ کی نگہبانی فرماتے، درختوں کی آبیاری فرماتے، پھر آپ کے ذریعہ معاش بن گیا۔ آپ اپنے معمول کے مطابق اپنے باغ کی نگہبانی فرما رہے تھے کہ اچانک باغ میں ایک بزرگ جن کا نام حضرت سیدنا ابراہیم قندوزی رحمت اللہ علیہ ہے تشریف لاتے ہیں۔ آپ نے دوڑ کر جا کر سلام کیا، مصافحہ کیا، دستبوسی کی، پھر آپ نے نہایت ادب و احترام کے ساتھ بٹھایا اور انگور کے خوشے پیش کیا۔ ان کو کھانے کے لیے آپ نے انگور پیش کیا۔ جب حضرت سیدنا ابراہیم قندوزی رحمت اللہ علیہ نے آپ کس ادا کو دیکھے، آپ کس ادب و احترام کو دیکھا تو بہت خوش ہوئے اور انہوں نے آپ کو کچھ کھانے کو دیا۔ کھاتے ہی آپ کے دل کی دنیا بدل گئی۔ پھر آپ نے باغ اور پنچکی کو بیچ کر اس کی قیمت غربا فقراء کو تقسیم کر دیا اور راہ خدا کے مسافر بن گئے۔ پھر آپ کا یہ سلسلہ چلتا رہا۔ 555 ہجری میں آپ نے خواجہ عثمان ہارونی چشتی رحمت اللہ علیہ سے بیعت فرمایا۔ پھر خلافت و اجازت حاصل ہوئی اور 555 ہجری میں آپ نے حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ مولا تبارک و تعالیٰ عنہ سے بغداد شریف میں آپ کی ملاقات ہوئی۔ پھر جب آپ حج کے لیے تشریف لے گئے، وہاں آپ کو ہندوستان آنے کی بشارت ہوئی۔ آپ نے اس مزدہ کو جیسے سنا بہت خوش ہوئے۔ پھر آپ 587 ہجری بمطابق 1191 کو آپ ہندوستان کے سرزمین اجمیر شریف میں تشریف لاتے ہیں۔ اس وقت ہندوستان میں کفر و شرک، ظلمت و قدر سے بھرا پڑا تھا۔ پھر دھیرے دھیرے لوگ آپ کے دامن کرم میں پناہ لینے لگے اور اسلام کا بول بالا شروع ہوا۔ ہندوستان میں حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ تقریباً 45 سال آپ تشریف فرما رہے۔ آپ نے 2 شادیاں کی۔ آپ کے ایک بیوی کا نام اسوت اللہ ہے اور دوسری بیوی کا نام امنت اللہ ہے۔ آپ کے 3 لڑکے ہیں جن کے نام یہ ہے: آپ کے بڑے لڑکے کا نام حضرت خواجہ فخر الدین چشتی، پھر آپ کے دوسرے لڑکے کا نام حضرت خواجہ ضیاء الدین ابو سعید، پھر حضرت خواجہ حسام الدین
اور ایک لڑکی ہے۔ آپ کا وصال 6 رجب المرجب 633 ہجری بمطابق 16 مارچ 1236 عیسوی میں بروز پیر رات کے آخری حصے میں آپ کا وصال ہوا۔ آپ کی نماز جنازہ آپ کے بیٹے حضرت خواجہ فخر الدین چشتی نے پڑھائی۔ ہر سال 6 رجب المرجب کو آپ کا عرس شریف اجمیر شریف میں منایا جاتا ہے۔ اس عرس میں صرف ہندوستان کے نہیں بلکہ ہندوستان کے علاوہ بیرونی ممالک سے لوگ تشریف لاتے ہیں، اور آپ کے عقیدت مند ہندوستان کے علاوہ دنیا کے ہر گوشے میں 6 رجب کو آپ کے نام سے میلاد، فاتحہ، غریبوں کو کھانا کھلانا، آپ کے لیے ایصال ثواب کرتے ہیں۔ خواجہ ہند میں دربار ہے اعلیٰ تیرا، خواجہ ہند میں دربار ہے اعلیٰ تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا۔